اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین۔ پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد فیاض۔ کچھ عرصے کے بعد میں آج ایک حساس موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں جس پہ میں ضروری سمجھتا ہوں اس پہ بات کی جائے، اور یہ ایسا موضوع ہے جس پہ ہر دوسرا سیاسی ورکر اور عام پبلک اپنے سوچ اور عقل کے مطابق بول رہی ہے۔ اس پر بات شروع کرنے سے پہلے میں اپنے کچھ سابقہ ویڈیو کے متعلق اشارہ کرنا چاہوں گا جو کہ پچھلے 8-10 ماہ میں کی گئی ہیں۔ ایک وطنیت کے عنوان پہ تھی، دوسری ففتھ جنریشن وار کے عنوان پہ تھی، اور کچھ اور اس کے ساتھ ہی ملتے جلتے عنوانات پہ میں نے ملکی تحفظ، سالمیت اور یکجہتی پر میں نے ویڈیو کی تھی۔ اس میں نے اپنے کچھ خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہ ہمارے ملک میں کچھ ایسا ہونا جا رہا ہے جس کے لیے ہمیں بہت سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان ویڈیوز میں نے خاص طور پہ یہ کہا تھا کہ دشمن اپنے تمام جنگی حربے آزما کر ناکام ہو کر اب ایک اپنے آخری حربے پر آ گیا ہے جو کہ ففتھ جنریشن وار ہے، اور یہ ففتھ جنریشن وار کا جو آخری حربہ ہے وہ ہے کسی ملک کے بنیادی اداروں کو آپس میں لڑانا، سیاسی جماعتوں کو آپس میں لڑانا، اور عوام کو کہ گروہوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے، لسانی، مذہبی، سیاسی گروہوں میں تقسیم کر کے ان کو آپس میں لڑانا اور عوام اور اداروں کو لڑانا، یہ اس کا آخری اور کامیاب حربہ ہے جس کو دنیا میں دشمن بہت کامیابی سے استعمال کر چکا ہے۔ دشمن کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ملک میں انارکی پھیل جائے، اور انارکی یہی کچھ ہوتی جو میں نے پہلے کہا ہے، اور یہ ایک قسم کی سول وار یا اندرونی جنگ بن جاتی ہے۔ اندر آپس میں عوام لڑنا شروع کر دیتے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ، اور یہ پہلے ہو چکا ہے۔ اس چیز کو بہانہ بنا کر دشمن کی یہ مذموم کوشش ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بند یا کنٹرول کیا جا سکے، جو کہ آج تک نہیں ہو سکا، اور انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا۔ جبکہ ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کی وجہ سے ہمیں ایک بہت بڑا ایک تحفظ حاصل ہے۔ کوئی بھی دشمن ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ہمارا ملک جو کہ ایٹمی طاقت ہے کسی اور ملک سے لڑے، ہمسایہ ملک کے ساتھ جنگ ہو جائے، تو دو ایٹمی طاقتوں کی جنگ دنیا برداشت نہیں کرتی، کیونکہ ماضی میں جو ایٹمی جنگ سے جو نقصانات ہوئے ہیں دنیا آج بھی اس سے ڈری ہوئی ہے۔ میں اب اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ سیاست دانوں نے اپنی ذاتی جو جنگ ہے، سیاست کی جنگ میں آ کر انہوں نے اپنی توپوں کا رخ جو دشمن نے بچھایا ہوا ہے وہ اس کے اندر آ کر انہوں نے اس کا رخ پاک آرمی کی طرف کر لیا ہے، اور جس کی دیکھا دیکھی میں ہر دوسرا یوٹیوبر اپنے طور پہ اس پہ بول رہا ہے، چاہے اس کا نیشنل اور انٹرنیشنل افیئر پہ کوئی اس کو علم ہے یا نہیں ہے، یا وہ ہسٹری پاکستان کی جانتا نہیں جانتا۔ اور اس طرح یہ جو کام ہے یہ آٹومیٹک آگے بڑھ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں لٹریسی ریٹ یا تعلیم بہت کم ہے، اور جو کم تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ بہت زیادہ وہ پریشان ہیں، کم ہمتی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس پروپیگنڈے سے آرمی کے نوجوانوں کا مورال کم ہونے کا خدشہ ہے، جو کہ ہمارے ساتھ حالت امن اور حالت جنگ میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ اور دشمن کے سامنے ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی دشمن ملک نے ہمارے ملک پر جنگ مسلط کر دی تو بتائیں کہ ہماری جنگ کون لڑے گا؟ اور یہی ہماری پاک آرمی فوج ہے، اسے لڑنی ہے، اور ہمارے پاس کیا کوئی متبادل ادارے موجود ہیں؟ نہیں۔ پاک آرمی کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پاکستان کی گزشتہ
70 سالہ تاریخ میں عروج پر ہے۔ عام پبلک یہ سمجھتی ہے کہ آرمی صرف جنگ لڑنے کے لیے، اور تو آرمی کیا کر رہی ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ابھی کہا ہے حالت امن اور حالت جنگ میں، دونوں میں آرمی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ حالت امن میں اس ملک میں کسی قسم کی مصیبت آئے، سیلاب آئے، زلزلے آئیں، کوئی اور مسائل ہوں، کوئی اور کوئی بہت بڑا کوئی فالٹ ہو جائے، جیسے کہ الیکٹرک فالٹ پورے ملک میں ہو جائے، تو ایسی صورتحال میں ملک رسک پہ ہوتا ہے۔ تو ان حالات میں بھی آرمی ہمارے ساتھ ہماری امداد کر رہی ہوتی ہے، جو کہ بہت کم نظر آتی ہے، نظر آتی ہے، بہت کم نظر آتی ہے، ظاہر نہیں کی جاتی۔ میں آپ کو اپنا ایک ذاتی تجربہ بتانا چاہتا ہوں، جس کا میں پارٹ اینڈ پارسل رہا ہوں۔ اور میں اس وقت قائد اعظم میڈیکل کالج، بہاول وکٹوریہ ہسپتال اور سول ہسپتال میں پرنسپل تھا۔ یہ 2020 جنوری کی بات ہے، جب کرونا ڈکلیئر کیا گیا۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ اس وقت ہمارے سول اداروں کے پاس نہ کوئی لاہ عمل تھا، نہ ہی کوئی کہ کوئی سامان تھا، اور ابھی کئی دن تک لاہ عمل بنتے رہے، لیکن ہماری پاک آرمی نے اس پہ سب سے پہلے کام کرنا شروع کر دیا۔ اور ایک وہ جو مشہور کیس ہے کہ ایران سے بہت سی بسیں آ رہی تھیں جن میں کرونا پازیٹیو تھے، ان کی نگرانی کرنا، ان کو پاکستان سے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ پہ لے جانا، ان کو کرنٹین میں پہنچانا، یہ ایک بہت بڑا ایک رسکی کام تھا کہ اگر وہ پھیل جاتے تو آج ہم دنیا میں دوسرے ناکام ملکوں کی طرح ہوتے کرونا کے کنٹرول کے سلسلے میں۔ وہاں سے شروع کر کے اس کے بعد ہماری پاک فوج کے جوانوں نے جو سب سے بڑا اہم کام کیا کہ وہ مریض جو کرونا پازیٹیو تھے اور وہ گھروں سے باہر نہیں آ رہے تھے، اور یا وہ جو ہسپتال سے بھاگ گئے تھے، یا وہ جو گھر میں موجود تھے اور وہ وہاں سے کہیں اور چلے گئے، ان کو تلاش کیا اور ان کو آ کر سول اداروں میں، ہسپتالوں میں داخل کروایا۔ یہ ایک وہ بہت بڑا کام ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں کورونا کی وبا اس طرح نہیں پھیلی جیسا کہ انڈیا اور یورپی ممالک میں پھیلی تھی۔ یہ ایک بنیادی کام ہے جو کہ اگر نہ کیا جاتا تو ہمارا ملک کرونا کی کنٹرول کرنے میں ناکام ملکوں میں شامل ہوتا، جبکہ پاک آرمی کے جوانوں کی اس کاوش اور محنت سے دن رات یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوا کہ کرونا کی بیماری پھیلنے سے بچ گئی، اور وہ اپنی لمٹ میں رہی، اور پاکستان کو بہت زیادہ دنیا کی طرف سے تعریف ملی۔ اس کے علاوہ کرونا کا جو ٹیسٹ ہے، PCR ٹیسٹ، اس سلسلے میں جو بھی کام ہو رہے تھے، ڈے اینڈ نائٹ ان کے کام کی نگرانی کرنا اور اس کام کی ڈیولپمنٹ کو آگے بڑھانا تیزی کے ساتھ، اور چند ہی دنوں میں کورونا PCR لیبارٹری کا اسٹیبلش ہونا میں نے خود آنکھوں کو دیکھا ہے۔ میں رات سول ہسپتال میں ایک دفعہ 1:30 بجے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ وہ دن تھے جب ابھی ہمارے تک ماسک نہیں آئے تھے، اور میرے پاس کوئی ماسک نہیں تھا، اور ہمارے ساتھ والنٹیئر ڈاکٹر کچھ اور وہ بھی بغیر ماسک کے ہسپتال میں کام کر رہے تھے، اور مریضوں کو دیکھتے ہوئے وہ صرف کپڑے کا ماسک لگاتے تھے۔ تو مجھے معلوم ہوا کچھ آرمی کی جیپ آئی ہیں اور چلی گئی ہیں، تو اگلے دن مجھے میسج بھی کنوے ہوا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں میں ایسا کام نہیں کر رہا، میں تو جو کر رہا تھا، لیکن وہ لوگ جو راتوں کو گھوم رہے ہیں اور دن رات 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں، وہ اچھا کام کر رہے تھے۔ ان کی ہی محنت کی بنیاد پہ ہم اس مقام میں پہنچے کہ دنیا نے اعتراف کیا، عالمی ادارہ صحت نے اعتراف کیا، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ پاکستان کرونا کنٹرول کرنے والی ملکوں کی لسٹ میں 4تھے نمبر پہ تھا۔ میں یہاں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ایسا ادارہ جو ہمارے ساتھ ہر وقت
امداد کے لیے کھڑا ہوا ہے اور ہمیں سپورٹ دے رہا ہے، امداد سے مراد اندرونی اور بیرونی سپورٹ، تو ہم اس کے خلاف پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے؟ ہمیں سمجھنی چاہیے. یہ جو بات ہے کرونا کی، یہ ابھی بھول نہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، ہم زلزلہ اور دوسرے آفات تمام چیزیں بھول گئے ہیں. چاہے روہی میں پانی نہیں تھا اور جو نا وہاں قحط پڑ گیا، اور بھی قحط پڑا تھا بلوچستان میں، یہ وہ سارا وہ بھول گئے ہیں، لیکن ہمیں کرونا کبھی نہیں بھولے گا. اور کرونا کے اندر جو پاک عالمی کردار ہے وہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ میں سرکاری طور میں اس میں شامل تھا اور میں اس کا گواہ ہوں. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس پروپیگنڈے کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ہم اپنے ہی ادارے کو کمزور کر رہے ہیں، اس کا فائدہ دشمن اٹھا رہے ہیں، اور کل کو ہمیں اس کا بہت نقصان ہونے کا خدشہ ہے. اور یہ میں اور بتا دوں، ہمیں اس غیر ضروری پروپیگنڈے میں نہیں الجھنا چاہیے، کیونکہ ہر ادارے کے اندر ان جیسے الزامات کا ایک خود احتسابی نظام ہوتا ہے. اندرونی طور پہ وہ اس قسم کی واقعات اور الزامات کی وہ تحقیق شروع کر دیتے ہیں، اور جس پہ جو ملزم ہوتے ہیں ان کو سزا ملتی ہے. ہمیں ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلاڑی مار رہے ہیں. کسی بھی کامیاب ملک کے لیے ایک مضبوط آرمی کا ہونا لازمی ہوتا ہے، جو اس کی داخلی، بیرونی اور جارحیت سے بچنے کے لیے، سالمیت کے لیے وہ کام کرتی ہے. اور کوئی بھی کسی بھی ملک کی آرمی کبھی بھی اپنے ملک کی دشمن نہیں ہو سکتی. ہماری آرمی ہمارے لیے مخلص ہے. اور یہاں میں بات ختم کرنا چاہوں گا. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. پاک آرمی پائندہ باد.